منگل گزرا، بدھ آیا، پھر آئی جمعرات۔ غسل کے دن کسی غریب کی پونجی کی طرح خرچ ہوتے چلے گئے۔ حالات کے سرد و گرم میں تنہائی میسر آتی تو اداسی کی چادر اوڑھ لیتا، محفل میں مسکان کا دریچہ کھول لیتا۔ عالیہ کو موسموں کے جبر سے محفوظ رکھنے کی یہی لاحاصل کوشش تھی۔ اس صبح بھی وہ خاموشی سے آ کر میرے سرہانے بیٹھ گئی۔ میں سر اس کی گود میں رکھ کر دور ہلاؤ میں گونجنے لگا۔ وہ بولی، اداس کیوں ہے؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، نہیں اداس تو نہیں۔ ہاں وہ کوٹا والا پنڈ ہے نا، وہاں سے ایک مولوی آیا تھا دکان پہ پیسٹے خریدنے، 50 کا نوٹ دے گیا ہے۔ اپنے امام صاحب کہتے ہیں جیلی ہے۔ اب تو ہی بتا، جب مولوی ہی فراڈ کرے گا تو بندہ کیا کرے؟ وہ خاموشی سے اندر گئی اور کچھ دیر بعد 50 روپے کا ایک موڑا توڑا نوٹ لے کر آ گئی۔ میں ہنس پڑا اور کہا، یہ کہاں سے آیا؟ بولی، اماں نے دیا تھا آتے ہوئے۔ اماں کو تو نے میری شکایتیں لگائی تھی نا گھر جا کے؟ وہ ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ سجا کر بولی، نہیں، میں تو بس روتی رہی اماں کے گلے لگ کے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، آئندہ نہیں رونا۔ یہ چاچی نے مجھے پرانے لٹھے کی طرح دھویا، میں کوئی نہیں رویا۔ وہ ہنس دی اور بولی، چل نوٹ مل گیا نا، اب چھوڑ دے اداسی، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں بس تجھے نہیں۔ وہ مولوی نذیر کے فقہ سے ایک اور گناہ کما کے اور مولوی بشیر کے فتویٰ سے 1.5 ثواب حاصل کر کے ہم سرخرو ہوئے۔ اس کے بعد میں تیار ہو کے دکان پہ چلا آیا۔ تھڑے پر حیات ماچھی میرا منتظر تھا۔ کہنے لگا، سلو بھائی، آج گھر میں میلاد شریف ہے، ہم نے نئی ٹیپ ریکارڈ بھی خریدی ہے، ڈما ڈم والی نعت تنکا کے دو۔ میں نے کہا، چگل آدمی، اسے دف والی نعت شریف کہتے ہیں، صبر کر۔ اوپر پڑھیا کیش تلاش کرنے کو سیڑھی پر چڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے سڑک سے یارو گزرا، جس کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ تھا۔ میں نے آواز لگائی، او شبڑ ادھر آ، مولوی صاحب تو سن گئے ہیں تو کدھر منہ اٹھائے جا رہا ہے؟ وہ دامن سے ناک صاف کرتے ہوئے بولا، رات کو آ گئے ہیں جی، سویرے نماز نہیں پڑھی تو نے؟ میرے منہ سے نکلا، در پھٹے منہ، کبھی اچھی خبر نہ دینا۔ پھر حیاتی کو ایک سادہ نعت والی کیسر تھماتے ہوئے کہا، یہ لو بھائی، ڈما ڈم خود کر لینا، مجھے نکلنا ہے۔ گاہک سے 15 روپے چھین کر میں نے شٹر گرایا اور گھر کی طرف بھاگا۔ پاؤں من من کے ہو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے گھر سے دکان 1000 میل کے فاصلے پر ہو۔ گرتا پڑتا اندر داخل ہوا اور آواز لگائی، علی کہاں ہو علی؟ وہ پریشان ہو کر چڑھانے سے نکلی، ہے اللہ جی، خیر ہے؟ میں نے کہا، ستے خیر ہے، وہ میلاد کی محفل تھی نا تیرے پنڈ کی مسجد میں، مجھے اس کی کیسٹ ریکارڈ کرنی ہے، چلو نکلے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ افراتفری میں تیار ہوئی، میں ہم پنڈ چیرتے ہوئے بس اڈا پر پہنچے۔ حیران یہی کھٹکا رہا کہ مولوی نذیر کی نظر نہ پڑ جائے۔ ہدا ہدا کر کے بس آئی اور ہم ٹیپ ریکارڈر گود میں رکھ کر 2 والی سیٹ پر جڑ کے بیٹھ گئے۔ عالیہ کو اس کے پیکے چھوڑ کر اور چاچی کے پاؤں چھو کر میں سیدھا اڈے پر چلا آیا۔ صادق کی دکان پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے چاچی یعقوب سے پوچھا، چودھری صادق کہاں گیا؟ وہ بولا، کمالیہ گئے ہیں، لنگ والی سرکار پر۔ بابا ابن شاہ المعروف لنگ والی سرکار کا مزار کمالیہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ علاقہ بھر کے لوگ، خصوصاً خواتین کا یہاں میلہ لگا رہتا تھا۔ دربار کے ہاتھے میں بڑھ کے درخت پر انسانی جنسی اعضاء سے مشابہ مٹی، پلاسٹک، کپڑے اور دھاتوں کے رنگ برنگے کھلونے لٹکے ہوئے تھے۔ عورتوں کا عقیدہ تھا اسے ناف پر پھیرنے سے بانجھ پن دور ہو جاتا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، صادق وہاں کیا کرنے گیا ہے؟ وہ تو 5 بچوں کا باپ ہے۔ وہ بولا، اس شریف کا میلہ ہے، چودھری اپنی دکان ادھر ہی لے گیا ہے۔ میں نے ٹیپ چاچے یعقوب کو پکڑائی اور خود کمالیہ کی بس پکڑ لی۔ ظہر تک میں بابا ابن شاہ پہنچ چکا تھا۔ دربار پر عورتوں مردوں کا ہجوم تھا۔ میں نے حاضری کی گھنٹی بجا کر 10 روپے نظر گزاری اور صادق کو تلاش کرنے لگا۔ بالاہر سینکڑوں کے ہجوم میں پنکچر لگاتے ہوئے جا لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوا اور بولا، خیر ہے، تو کیا لینے آیا ہے ادھر؟ میں نے کہا، میری پریشانی ختم نہیں ہوئی صادق۔ مولوی نذیر وہابیوں کا فتویٰ نہیں مان رہا، کہتا ہے ایک زانی مسجد کے کوارٹر میں نہیں رہ سکتا۔ کہاں جاؤں یار، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ سائیکل کی ٹیوب رگڑتے ہوئے بولا، رگڑا تو لگنا ہے تجھے،
भला साइकिल की ट्यूब ट्रैक्टर में कैसे लग सकती है। समझाया भी था, लाल दिया टोबा जाके हलाला कर ले, सारा स्यापा ही मुक जाता। उन्होंने कहा रब के साथ धोखा है, यहाँ बंदा रब को राजी करे या मौलवी को। खैर जो हुआ सो हुआ। अब ऐसा कर मौलवी की जेब में 100-200 रुपया डाल दे, मान जाएगा। मैंने कहा नहीं मानेगा, वहाबी का फतवा देकर बखर गया है। 500 पे भी नहीं मानेगा। बचपन से जानता हूँ उसे, जिद का बुरा है। मसलक की बात पर तो सांड की तरह अड़ जाता है। तू चल मेरे साथ, कोटा वाले चलते हैं मौलवी बशीर के पास। वो कपड़े से हाथ साफ करता हुआ बोला, मौलवी बशीर क्या करेगा, इसका काम फतवा देना था, दे दिया। डेंजर थोड़ी है इसके पास के फतवे पर अमल भी कराए। मैंने पास बैठते हुए कहा, देख उस्ताद, मैंने फैसला किया है कि कोटा वाला जाके मौलवी बशीर का मसलक कबूल कर लूँ। वो आंखें निकालते हुए बोला, तू 100 जुतियाँ भी खाएगा, 100 प्याज भी, वहाबी बनेगा तू। पहले घर का बेड़ा गर्क किया, अब दीन अमान का बेड़ा गर्क कर। मैंने कहा कौन सी क़यामत आ जाएगी यार, घर तो बच जाएगा ना मेरा। और वहाबी भी तो कलमा रोज़ा नमाज करते हैं, खुदा रसूल को भी मानते हैं, फ़र्क क्या है हमारे बीच। वो ताऊ खा कर बोला, फ़र्क क्यों नहीं है, हमारे साईं ख्वाजा गौस कुतुब वली कलंदर, इनके पास क्या है, छनकना। जब पाकिस्तान बना था ना, तो आसपास के पिंडों के जितने सिख थे, जान बचाने के लिए सब के सब वहाबी हो गए थे। ईस और लंग कटा के तू भी हो जा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा और हम क्या थे, हिंदू? वो खड़े की पूजा करते हैं, हम लेटों की। वो मंदिर की घंटी बजाते हैं, हम दरबार की। वो प्रसाद चढ़ाते हैं, हम चढ़ावे। इनके पास शिव लंग है, हमारे पास लंग शाह। बताना फ़र्क क्या है। उसने आगे बढ़कर मेरी थोड़ी मजबूती से पकड़ ली, फिर नफरत से मुझे पीछे धकेलते हुए बोला, बकवास बंद कर और अपनी मनूस शक्ल लेकर दफा हो जा। कहना अपना बूथा नहीं दिखाना मुझे, लानती कहेगा, वलियों का गुस्ताख। हरजाना वाली बस में काफी रश था, बमुश्किल सीट मिली। सूरज गुरूब हो रहा था। मैं बस के शीशे से खुले मैदान में चरते मवेशियों को देखने लगा। उनकी तादाद सैकड़ों में थी। हर मवेशी के गले में एक मखसूस घंटी बंधी हुई थी। ये दरबार बाबा शाह अनायत की नजर के मखसूस जानवर थे। मुझे लगा जैसे मैं भी नजर का एक मखसूस जानवर ही हूँ, जिसके गले में पैदाइश से ही एक मसलक की घंटी बंधी है। कल तक मुझे इस घंटी का एहसास न था, आज फतवे की छुरी नजर आई तो जान बचाने को भागता फिरता हूँ। मौलवी नज़ीर और मौलवी बशीर के बीच फिक्र का लामतनाही फासला था, मगर मेरी गर्ज से चिरागा इससे भी वसी तर थी। यही गर्ज मुझे दर बदर लिए फिरती थी। कल कला किसी सल्फी की छुरी तले आने के बाद मुझे फिर रस्सी तड़ा के भागना था। जो शख्स मजहब में महज अपने गर्ज का गुलाम हो, उसकी भागते ही गुजरती है। नफ्स जिसका माम हो, वो यूं ही दर बदर रुलता है। खुदा को राजी करने के लिए अब मौलवी नज़ीर को राजी करना जरूरी था। यही इस पिंड का दस्तूर था और यही आखिरी रास्ता। तूफान नूह से बचने के लिए मुझे इस जजीरे पर उतरना था, जहां मेरे कत्ल की मनादी हो चुकी थी। मुवाफकत की कोई सूरत इसी अदालत से निकल सकती थी, जिसके फांसी काट पर मैं तन्हा खड़ा था। शाम 6 बजे मैं गांव पहुंच गया। अड्डे से टेप रिकॉर्डर उठाया, ससुराल जाकर आलिया को लिया और 10 बजे वापस मुल्ला पर पहुंच गया, ये जानते हुए भी कि इस्लाम सिर्फ मेरे ही घर की दीवारें गिराने के दर पे है। मैं खौफ की खिड़कियां बंद करके बेफिक्री की चादर ओढ़ के सो गया। अगले रोज का सूरज बुलंद हुआ था तो मैं मौलवी नज़ीर का दरवाजा खटखटा रहा था। 6-7 साल का एक नंग दड़ंग बच्चा बाहर निकला। मैंने कहा, पुत्र इमाम साहब को बाहर बुला। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर अंदर चला गया। दोबारा आया तो अपने जैसे 4 और को ले आया। चारों टक टक मुझे देखने लगे। कद काट उम्र शबाहत एक सी और घूरने का अंदाज बिल्कुल मौलवी नज़ीर जैसा। मैंने तंग आकर दरवाजा जोर से बजाया, आवाज लगाई, इमाम साहब बाहर आइएगा। अंदर से किसी करख्त खातून की आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, असल हूँ, इमाम साहब से मिलना है। अंदर से आवाज आई, घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं? राइयों के डेरे पर। मैं दरवाजे पर खड़ा सोचने लगा कि राइयों के यहाँ कौन सा खत्म शरीफ हो रहा है कि मौलवी साहब सुबह सवेरे ही निकल लिए। होती होती तो ऐलान होता है, मिलाद, शिबरात, उर्स, 11वीं खर्चा मांगती है।
پیاز کی فصل ابھی تیار نہ تھی جو اتری تھی چودھری بیچ پٹا کے بیٹھے تھے۔ سامنے والے گھر سے سلمان کسائی سائیکل لے کر نکلا۔ میں نے پوچھا کہاں چلے؟ وہ بولا رائیوں کے ڈیرے پہ، اور کاٹھی پکڑ کے ہوا ہو گیا۔ میں نے بھاگتے ہوئے آواز دی ٹھہر جا مانی، مجھے بھی جانا ہے۔ وہ بولا چکے میں ہوا کم ہے۔ میں نے اسے جا لیا اور پچھلی کاٹھی پر گرتے ہوئے کہا اچھا میں سا رو کے بیٹھوں گا۔ نمبردار کے باغ تک پہنچے تو ڈول شنائی کی آواز کانوں تک پہنچی۔ حوصلہ ہوا کہ اچھا شگون ہے، تقریب شادی ہے، مولوی صاحب یقیناً اچھے موڈ میں ہوں گے۔ کھانا بھی کھا لوں گا اور موقع پا کر بات بھی کر لوں گا، کیا معلوم کوئی رستہ نکل ہی آئے۔ موگے کے پاس رائیوں کی بارات مل گئی، ہر طرف دھول مٹی کا راج تھا۔ سینکڑوں لوگ تھے، سجے سمرے گھوڑے پہ نو عمر دولہا سوار تھا۔ کمسن شبالے نے اسے پیچھے سے جکڑ رکھا تھا۔ ہادو مراسی اور دوسو مسلی ڈول کے چمڑے پر اپنا غصہ اتار رہے تھے۔ شنائی بجاتے استاد نذیر کی رگیں باہر آ رہی تھی۔ ماڈرن سوٹ میں لتھڑا ایک 1.5 عمر خسرا پسینے سے شرابور ناچ رہا تھا۔ گھڑی بھر کو یہ کان پھاڑ موسیقی تھمی تو شرفا ویل بدائی کو آگے بڑھے۔ ایک ایک روپیہ ویل چڑھا کر یہ 5 بار ہوکا دلواتے۔ سفید پوش چونیاں ٹھنیاں پھینکنے لگے اور بچوں کا جمع غفیر انہیں لوٹنے لگا۔ وہ دنگا مچتی ہوئی کہ ہدا کی طرح سامنے ڈیرے پر شامیانے نصب تھے، درجن بار دیگوں میں شپیتے چلائے جا رہے تھے۔ ڈیرے کے قریب ہوئے تو آتش بازی شروع ہو گئی۔ چودھریوں نے 303 کے راؤنڈ نکالے، گولے کی رسی کو ماچس دکھا کر کھال میں پھینکا۔ دھماکوں سے فضا لرز اٹھی۔ یہ اعلان تھا کہ آج اس ڈیرے پر ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہے۔ آج کے بعد یہ میاں بیوی پکارے جائیں گے۔ میں نے سوچا کتنے لوگوں کی محنت صرف ہوتی ہے اس ایک شادی میں، لیکن طلاق کے 3 لفظ جس کا انت سنسکار کر دیتے ہیں۔ اچانک میری نظر مولوی صاحب پر پڑی۔ وہ اونچی پگڑ باندھے تھڑے پر چودھریوں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، ہاتھ میں دفتر نکاح تھا، نیلے لٹھے کے تہمت پر سفید کرتا خوب جچ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آج کا دن واقعی بڑا کرما والا ہے۔ اس روز اگر شگلی نہ چلائی جاتی تو شاید میرا کام بن جاتا۔ مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ گولے پٹاخے والوں کی ایک شگلی غلطی سے آسمان کی بجائے زمین پر آ نکلی۔ گھوڑا خوف سے بدکا اور ٹیٹنے مارتا باغ کھڑا ہوا۔ ڈیرے پر بندے کتوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ شبالہ گرا، اسے معمولی چوٹ آئی۔ گھوڑا دولہے کو لیتا ہوا کماد کے کھیت میں جا گھسا۔ کچھ لوگ ہنسے، باقی ڈول شنائی چمٹے پیتے چھوڑ کر کھیت کی طرف بھاگے۔ ہر طرف ہاہاکار مچ گئی۔ بدقسمتی سے اس گھڑی مولوی صاحب کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ تھڑے پر اکیلے رہ گئے تھے۔ پہلے ہی تناؤ میں تھے، اب جو میں دکھائی دیا تو گھورتے ہوئے بولے میں نفوسہ پر یقین تو نہیں رکھتا تھا، مگر آج تجھے دیکھ کر خیال بدل گیا ہے۔ میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے امام صاحب، نوس تو وہ ہے جنہوں نے پٹاخے شگلیاں چلائی۔ وہ بولے جو شگلی تو نے چھوڑی ہے وہ کم ہے۔ سر عام طلاق اور سر عام رجوع، جب لوگ شریعت کا سر عام کھلواڑ کریں گے، اس پر انہیں کوئی ندامت اور پریشانی بھی نہیں ہوگی تو قوم پر اس طرح کے عذاب تو آئیں گے۔ خدا کی قسم میں تو صرف آپ کو ملنے آیا تھا، اس لیے کہ اس معاملے کی کسی کو خبر نہیں سوائے آپ کے۔ اگر آپ میرا پردہ رکھ لیں، اسے اللہ پر چھوڑ دے تو میرا گھر بچ جائے گا۔ وہ بولے تجھے کس نے کہا کسی کو خبر نہیں؟ جب میں وہ تو پیڑ سے باہر تھا، میں نے تقریر کی ہے مسئلہ طلاق پہ۔ تو ہی کہتا تھا نا مولوی لوگ طلاق کا مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ چل خوش ہو جا، کھول کر بیان کر دیا۔ نام نہیں لیا تیرا پر لوگ گندم کھاتے ہیں۔ پنڈ کے بچے کو معلوم ہے تو نے ووٹی کو 3 طلاق دی ہے۔ وہابیوں سے فتویٰ لے کر آیا ہے، متلقہ کو گھر میں فسا رکھا ہے۔ پتر اب تو جرگہ ہی تو فیصلہ کرے گا تیرا، ہمارے واسطے تو بات باہر ہے۔ مولوی صاحب کا بیان جاری تھا کہ کھیت کی جانب سے شور و غوغا ہوا۔ دولہا اور گھوڑا دونوں برآمد ہو گئے تھے، دونوں سلامت تھے۔ دولہے کو دوبارہ سیرا اڑایا جا رہا تھا۔ دوسی اور ہادو ڈول کا چمڑا کس رہے تھے۔ استاد نذیر شنائی تھام چکا تھا، خسرا ناچنے کو تیار تھا۔ میں نے سلام کیا اور ٹوٹے قدموں سے واپس پنڈ کی طرف چل دیا۔ شہنائی کی آواز اب بہت دور سے آ رہی تھی، میں جیسے بال کھولے کسی کی میت پر کوئی بیان کرتا ہے۔